ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، آب تطہیر سے جن کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ انہیں خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا شرافت پہ اعلیٰ درود، ان کی بالا سیادت پہ لاکھوں سلام۔ پارہ ہائے صحف غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی تو فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ کبھی فرماتے ہیں ریحانی من الدنیا، فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ اور کبھی آپ اپنے دوش نبوت میں اٹھاتے ہیں، کبھی سجدے کی حالت میں اپنی پشت مبارک کے سوار ہونے کی وجہ سے اپنا سجدہ لمبا فرماتے ہیں۔ بڑے انوکھے انداز میں آپ اپنے نواسوں سے راز کیا تھا، یہ لوگوں کو اس وقت پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اتنی محبت، انوکھی محبت، عجیب محبت اپنے نواسے سے حضور کیوں فرماتے ہیں۔ اس کا جواب کیا ہے، اس کا جواب کب ملا، جس کا شاعر نے اپنے انداز میں بیان فرمایا، تو جان سے قربان تھے کیوں نبی حسین پر، عقدہ کھلا یہ واقعہ کربلا کے بعد، عقدہ کھلا یہ واقعہ کربلا کے بعد۔ یقیناً یہ بڑا عجیب اور بڑا ہی امتحانوں سے بھرا ہوا واقعہ تھا، جسے سن کر ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے ایک ظلم کی داستان ہے، اور ظالم کے سامنے حق کو بیان کرنے کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی بات کروں گا کہ جب آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، رجب کے مہینہ ہے، 27 رجب کو آپ وہاں سے روانہ ہوئے، اور 3 شعبان کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، وہاں 3-4-5 ماہ تقریباً آپ نے قیام فرمایا۔ تو جب آپ وہاں پہنچے ہیں، کوفہ کے لوگوں کو، بصرہ کے لوگوں کو یہ خبر ہو گئی کہ امام حسین وہاں پہنچے ہوئے، کیونکہ یزید نے سلطنت سنبھالی ہے اور یہ سلطنت دین حق کے لیے خطرہ تھی۔ اس کی وجہ سے اس کی بیعت کے لیے لوگ جو ہے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ ان لوگوں نے کوشش کی، کوفہ کے لوگوں نے کوشش کی، حضرت امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے کوشش کی۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب صرف ہاتھ رکھنا نہیں ہوتا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے فرمودات کے مطابق زندگی گزاروں گا، اور جو یہ جس انداز میں یہ حکومت چلائیں گے، جیسے بھی چلائیں گے، میں ان کا پیروکار رہوں گا۔ یہ بیعت کا، چونکہ اس کی حکومت جو اسلام کے لیے خطرہ تھی، اسلام کے خلاف تھی، تو اس لیے کئی لوگ جو ہے اس بات پہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے پھر کیا کیا، جب انہیں پتہ چلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لا چکے ہیں، تو کوفہ کے رؤساء، جو رؤساء تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، علماء دین تھے، انہوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے مکان پر اجتماع کیا۔ یعنی سب نے آپس میں مل کر اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، ہم خط لکھتے ہیں، امام حسین کو خط لکھتے ہیں اور ان کو ہم گزارش کرتے ہیں وہ تشریف لے آئیں، اگر وہ آ جائیں گے تو ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے، ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور انہی کے فرمودات کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ جو الفاظ لکھے ہیں، میں صرف اشارتاً بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کے الفاظ جب انہوں نے لکھا تو اس وقت ان کے الفاظ کتنے مضبوط تھے، لیکن جب وہ پھرے ہیں، انہوں نے بے وفائی کی ہے تو کس انداز میں کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ الفاظ ہیں، انہوں نے جو خط لکھا ہے نا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کئی خطوط ہیں۔ ایک خط کا عبارت میں آپ کو سناتا ہوں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الی الحسین بن علی من سلیمان بن سرد المسیب بن نجبہ رفاع بن شداد
الجلی و حسیب بن مظاہر وشیت المومنین والمسلمین من اہل الکوفہ. یہ انہوں نے بتایا کہ میں یہ امام حسین کو یہ خط لکھا جا رہا ہے، جس طرح کے خط لکھنے کا انداز ہوتا تھا، جس کی طرف لکھا جا رہا ہے اس کا نام بھی، جو لکھ رہا ہے جس کی طرف سے لکھا جا رہا ہے اس کا نام بھی اس خط کے اندر لکھا جاتا تھا. تو لکھا گیا کہ یہ سلیمان بن سرد، مسیب بن نجوہ، رفاع بن شداد، حبیب بن مظاہر، کوفہ کے جو لوگ ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ان کی طرف سے آپ کو خط لکھا جا رہا ہے. سلام علیک، آپ کو سلام ہو. فنحمد اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہم اللہ وحدہ لا شریک کی حمد کرتے ہیں. اما بعد، ان لیس علینا امام فاقبل لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق. کہتا ہے کہ گزارش یہ ہے کہ ہم میں کوئی امام نہیں ہے، امامت کا کوئی حقدار نہیں ہے، آپ کے علاوہ ہم کسی کو امامت کا حقدار نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے مہربانی فرمائیں اقبل، آپ تشریف لے آئیں، جلدی آ جائیں. لعل اللہ ان یجمعنا بک علی الحق، فرمائیں آپ تشریف لائیں، اس طرح شاید اللہ تعالی ہمیں حق پر جمع فرما دے. اللہ اکبر. آگے کہتے ہیں والنعمان ابن بشیر فی قصر الامارہ ولا نخرج معه الى عید وجمعہ ولو قد بلغنا انك قد اقبلت الینا اخرجنا حتى نلحق بالشام انشاءاللہ تعالی. کوفہ کا جو گورنر ہے نعمان بن بشیر ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ دارالعمارت میں موجود ہے، کوفہ میں موجود ہے، مگر ہم نے ان کے پیچھے نہ عید پڑھتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نہ جمعہ پڑھتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم مزید انہیں یہاں سے شام کی طرف نکال دیں. اس انداز میں انہوں نے خط لکھا. الرحمن الرحیم الحسین بن علی من شیعۃ ابی امیر المومنین السلام علیکم. اما بعد فإن الناس ينتظرونك ولا رأي لهم في غيرك الحجر یا ابن رسول اللہ الحجر. اب یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ پر سلام ہو، بے شک لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے سوا کسی کو امامت کا حقدار نہیں سمجھتے، اس لیے آپ مہربانی فرمائیں جلدی جلدی تشریف لیں. جب انہیں خط پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو جواب لکھا ہے. کیا لکھا ہے وہ بھی قابل غور الفاظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم من الحسین بن علی الی الملأ من المؤمنین والمسلمین. وہی انداز کہ میں یہ خط حسین کی طرف سے لکھا جا رہا ہے اور مومن مسلمانوں کو لکھا جا رہا ہے. اما بعد فإن ہانیا و سعیدا قادم علی بکتابکم. فرمایا کہ یہ ہانی اور سعید یہ دونوں تمہارے خطوط میرے پاس لے کر پہنچے ہیں. یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے خطوط پڑھے ہیں، اب میں اس کے جواب کے لیے میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچا زاد بھائی کو، امام مسلم بن عقیل کو، جو اپنے خاندان عالیہ کے مخصوص اور مسلمہ آدمی ہیں. میں نے انہیں مامور کر دیا ہے کہ وہ تمہارے صحیح حالات سے مجھے لکھیں گے، اور لہٰذا اگر انہوں نے مجھے لکھ دیا تمہارے بارے میں تو میں فوراً آ جاؤں. سینکڑوں کی تعداد میں کوفیوں نے آپ کو خط لکھے ہیں کہ مہربانی فرمائیں آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئے، ہم آپ کو امامت کا حقدار سمجھتے ہیں، اور کسی کو آپ کے علاوہ کسی کو ہم امامت کا حقدار نہیں سمجھتے، تو آپ ضرور تشریف لیں. آپ نے تیاری فرمائی ہے، آپ نے ارادہ فرمایا ہے، اگرچہ کئی لوگ جو ہیں آپ کو منع کرنے والے بھی تھے، اور یہ مشہور بھی تھا کوفی لا یوفی، کوفی لا یوفی، یعنی جو کوفہ کے لوگ ہیں وہ وفادار نہیں ہیں، مشہور ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے. اس لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر وفا نہیں ہے، یہ وفادار نہیں ہے، یہ غدار لوگ ہیں، آپ نہ جائیں. لیکن چونکہ دین کا مسئلہ تھا، دین کی حفاظت کا مسئلہ تھا، چونکہ یزید نے سلطنت سنبھال لی ہے اور اس کی سلطنت اسلام کے لیے خطرہ ہے، اسی وجہ سے اب اس کی بیعت جو ہے وہ ناجائز ہے. اس لیے لوگوں نے جب آپ کو مجبور کیا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، تو ایسے حالات میں دین کی حفاظت کے لیے، اپنے نانا جان کی دین کی حفاظت کے لیے
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانا بنتا تھا، اب ان کا انکار نہیں کر سکتے تھے، اس لیے جو جیسے بھی حالات تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں تیار ہوئے، اور اس سے پہلے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا، اور روانہ کب کیا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں 15 رمضان المبارک کو آپ نے مکہ مکرمہ سے امام مسلم بن عقیل کو روانہ فرمایا ہے، جو 5 شوال کو، شوال کی 5 تاریخ کو کوفہ پہنچ گئے۔ مختار بن عبیدہ صفی کے ہاں آپ نے قیام فرمایا، جو ہی آپ وہاں پہنچے ہیں لوگوں کو پتہ چل گیا تو لوگ چوک در چوک آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا شروع ہو گئے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع ہو گئے۔ اللہ اکبر، اتنی زیادہ تعداد میں، کچھ روایات میں آتا ہے 18,000 اور کچھ روایات میں آتا ہے 25,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور آپ کو مجبور کیا کہ آپ مہربانی فرمائیں، آپ مہربانی فرمائیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے بارے میں لکھ دیں کہ ہم تیار ہیں، ہم بالکل تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، ہم یزید کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں، آپ مہربانی فرمائیں ہمارے حالات کے بارے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ دیں۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، اب جو امام مسلم بن عقیل نے جو خط لکھا ہے حضرت امام حسین کو، وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، سماعت فرمائیں گے۔ آپ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وبحمدہ وسلام علی نبیہ وآلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، فرمایا پہلے بسم اللہ پڑھی، اس کے بعد اللہ کی حمد کی ہے، اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا، اس کے بعد فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی الحسین، فرمایا اے میرے بھائی حسین آپ کی بارگاہ میں سلام ہو۔ اما بعد، اہل بیت نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور میں اہل بیت سے ہوں، لہٰذا میں اس بات کا آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں غلط بیانی نہیں کر رہا۔ وَإِنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَعَكَ، فرمایا کہ سارے اہل کوفہ آپ کے ساتھ ہیں۔ وَقَدْ بَايَعَنِي مِنْهُمْ 18,000، فرمایا کہ ان میں سے 18,000 لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ فَعَجِّلِ الْإِقْبَالِ بِقِرَاءَةِ كِتَابِي، فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں جو ہی میرا خط پہنچے آپ پڑھتے ہی فوراً تشریف لے آئیں، جلدی تشریف لے آئیں۔ وَالسَّلَامُ مسلم بن عقیل من اہل البیت من الکوفہ، یہ خط امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا۔ اب یہ لکھ دیا، جب خط لکھ دیا، خط لکھنے کے وقت تو ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ تھے، لیکن جب خط چلا گیا، اس وقت کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر تھا، وہ نرمی برت رہا تھا، اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، تو جب یزید کو اس کی خبریں پہنچی، اس کی شکایتیں پہنچی کہ یہ آدمی نرم کوشش اختیار کر رہا ہے، یہ تو آپ کو نقصان دے گا، لہذا اس کو آپ بدلیں، تو یزید نے اپنے مقصد کے لوگ جس طرح بقیہ علاقوں میں گورنر مقرر کیے، اسی طرح یہاں بھی نعمان بن بشیر کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد یعنی نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور عبید اللہ بن زیاد کو مقرر کر دیا، جو بہت بڑا ظالم تھا۔ اس نے آ کر پھر کیا کیا، اب یہ جو ہزاروں لوگ آپ کے بیعت کر چکے تھے، اس نے آ کر اتنا زیادہ ان کو ڈرایا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ یہی لوگ جو ہزاروں کی تعداد میں تھے، ایک وقت ایسا تھا، ایک دن ایسا بھی آیا، اللہ اکبر، کہ یہ سارے لوگ جو ہیں آپ سے دور ہو گئے، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، مغرب کی نماز کا ٹائم ہے، امامت فرمانے کے لیے حضرت امام مسلم جو ہیں مصلی پہ موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پیچھے لوگ کھڑے ہیں، جب آپ نے نماز شروع کی ہے تو ہزاروں کا مجمع آپ کے پیچھے کھڑا ہے۔ فَإِذَا فَرَغَتِ الصَّلَاةُ الْمَغْرِبِ لَيْسَ النَّاسُ مِنْ وَاحِدِ رَجُلٍ، فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پیچھے دیکھا تو ایک آدمی بھی نہیں تھا، نماز شروع کی ہے تو کتنا ایک عجیب منظر ہے، کتنا دردناک منظر ہے، کتنا بے وفائی کا منظر ہے، جنہوں نے اپنی جانیں بچانے کے لیے امام مسلم بن عقیل سے غداری کی ہے۔ اللہ اکبر، پھر کیا ہوا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط روانہ ہو چکا ہے،
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، آپ نے تیاری کر لی ہے۔ یہ آٹھ ذی الحج کی بات ہے جب یہ سارا ماحول خراب ہوا ہے، اور دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ذی الحج کو ہی مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے ہیں، اور جب آپ آنے لگے ہیں تو جتنے آپ کے روکنے والے تھے ان کو آپ نے کیا فرمایا؟ میرے مہربانوں غم گسارو نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے مہربانوں غم گسارو نہ روکو مجھ کو جانے دو، میرے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو، میرے نانا کے دین کی ڈوبتی کشتی کو بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے لوگوں کے روکنے کے باوجود آپ کیوں جا رہے ہیں، آپ کا ارادہ اور منشا کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں یا نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، معصوم بیٹے تھے، ایک کا نام محمد تھا، ایک کا نام ابراہیم تھا، ان کو بھی وہاں بڑی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو جو پناہ دینے والے تھے، اگر کسی نے بھی پناہ دی ہے، سب نے دروازے بند کر لیے ہیں، کوئی آپ کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دے رہا، ہر ایک نے دروازہ بند کر لیا ہے، صرف یہ ہے کہ حکومتی ظلم کا ہمیں نہ سامنا کرنا پڑے، لہذا جو ان کے ساتھ ہوتا ہے ہو جائے۔ اتنی بے وفائی، کوفی لا یوفی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی آدمی ان کو پناہ دینے کے لیے ہانی بن عروہ، اس نے اگر اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے، اپنی جان کا نذرانہ ہی پیش کرنے کے لیے تیار ہوا ہے، امام حسین سے وفاداری کی ہے، امام مسلم سے وفاداری کرتے ہوئے انہوں نے اپنے گھر میں اگر پناہ دی ہے تو ان پہ بھی ظلم کیا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پھر جس انداز میں پہنچے ہیں، اور پھر جس انداز میں آپ کا مقابلہ کیا گیا، یزیدیوں نے، ابن زیاد نے، ابن سعد نے آپ کے ساتھ ظلم کیا، 22,000 کا لشکر آپ کے سامنے آ کر انہوں نے بظاہر تو کوشش کی ہے کہ شاید یہ مٹ جائے گا، ان کے مٹ جانے سے شاید یزید کا نام بلند ہوگا، شاید اس کی حکومت کو 4 چاند لگ جائیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ ظالم جتنا مرضی ظلم کر لے، ظلم کی ٹہنی کبھی نہیں چلتی بزرگ، ظلم کی حکومت کبھی نہیں چلتی۔ اس کی مثال دی، جس طرح کاغذ کی اگر کشتی اگر پانی کے اندر چھوڑی جائے تو وہ نہیں چلتی، تو یہ بھی ایسے سمجھو یزید کی حکومت ایک کاغذ کی کشتی تھی جو پانی میں چھوڑی گئی تھی، چند دن چلی ہے۔ وہ سمجھتا تھا کہ میرا نام چلے گا، میری حکومت چلے گی، لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ نہ یزید کا وہ ستم رہا، نہ وہ ظلم ابن زیاد کا، رہا نام تو نام حسین کا، رہا نام تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ماچس کی تیلی جو ہے نا، یہ خود جل جاتی ہے، لیکن خود تو جل جاتی ہے لیکن باقی ہر چیز کو روشن کر جاتی ہے، اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود تو شہید ہوئے لیکن آپ نے دین کو زندہ کر دیا۔ آج بھی دین زندہ ہے، قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امام حسین کی جو آپ کا جو کردار ہے، حسینیت سمجھنے کی توفیق نصیب، ظالم بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہونے کی توفیق نصیب، اور دنیا کو یا اپنی جان بچانے کے لیے دین سے غداری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد